السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض احباب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ مرد و عورت کے طریقہ نماز میں فرق ہے، اور اس حوالے سے کراچی کے مفتی صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب، ان کے بعد شبہات انہوں نے مجھے سینڈ کیے ہیں۔ اس حوالے سے چند بنیادی باتیں پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ طریقہ نماز انسانی آراء اور قیاس پر مبنی نہیں ہے، اور اپنی اپنی موشگافیوں اور فقہی مسالک پر اس کی بنیاد نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امنی جبریل عند البیت مرتین، اللہ کے عظیم پیغمبر علیہ السلام نے بھی خود یہ طریقہ متعین نہیں کیا۔ جبریل امین آسمانوں سے تشریف لائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے 2 دفعہ بیت اللہ کے پاس نماز پڑھائی اور 5 نمازیں پڑھائیں۔ پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی اور کہا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوسری بات، جب یہ واضح ہو گیا کہ طریقہ نماز جبریل امین اللہ کی طرف سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آئے ہیں اور آپ سکھا کر گئے ہیں، تو اس پورے طریقہ نماز میں کہیں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ جبریل امین نے جب نماز پڑھائی ہو تو نبی علیہ السلام کو یہ بتایا ہو کہ عورت کے لیے یہ طریقہ ہے اور مرد کے لیے یہ طریقہ ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ دلیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ فرق نہ ہونے کی دلیل پیش کریں۔ دلیل تو ان کے ذمے ہے جو فرق کر رہے ہیں، جبکہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے تیسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ جنہوں نے بھی فرق کیا ہے، محض قیاس آرائی سے کام لیا ہے اور اپنے ظنون اور اپنی تخمینے اور اپنی اپنی عقل سے کام لیا ہے۔ مثلا فقہ حنفی میں اور مرد و عورت کی نماز میں طریقہ کے لحاظ سے رفع الیدین میں فرق ہے۔ مرد جب رفع الیدین کرے تو فقہ حنفی کے مطابق وہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا، اور عورت جب رفع الیدین کرے تو فقہ حنفی کے مطابق عورت کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی۔ مفتی طارق مسعود صاحب سے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک جنرل سٹیٹمنٹ دے کر عوام کو ایک غلط راہ پہ لگا دیا کہ یہ حیا کی وجہ سے فرق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رفع الیدین کرنے کا جو طریقہ آپ نے عورت کے لیے مخصوص کیا ہے کہ عورت کندھوں تک کرے اور مرد جو ہے وہ کانوں تک کرے، اس کا حیا کے تقاضوں سے کتنا گہرا تعلق ہے؟ کندھوں اور کانوں کے درمیان بمشکل 3-4 انچ کا فاصلہ ہے۔ کیا اگر عورت کندھوں تک ہاتھ اٹھا لے تو وہ حیا کے عین مطابق ہے، اور اگر وہ 2-3 انچ ہاتھ اوپر کر لے تو یہ حیا کے تقاضوں کے منافی ہو جائے گا؟ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ پھر مفتی طارق مسعود صاحب نے اس پر دعوی اجماع کیا کہ تمام فقہاء کا 1200 سال میں 1400 سال میں اتفاق رہا ہے کہ مرد و عورت کے طریقہ نماز میں فرق ہے۔ یہ اتفاق کیسا ہے، ابھی میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اب فقہ حنفی کے مطابق مرد و عورت کے ہاتھ اٹھانے میں یہ فرق ہے، جبکہ امام شافعی اور امام مالک اور باقی فقہاء کے نزدیک مرد بھی کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گا، عورت بھی کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی۔ تو یہ اتفاق کہاں سے آ گیا؟ جبکہ حدیث میں نبی علیہ السلام سے کندھوں تک بھی اٹھانا ثابت ہے اور کانوں تک بھی اٹھانا ثابت ہے، تو الحمدللہ اس میں اہل حدیث کسی اور راہ کی طرف امت کو نہیں لے کے جا رہے، اللہ کے نبی کے طریقے کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ مرد و عورت دونوں کے لیے ہی نبی علیہ السلام نے نماز کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ مرد کندھوں اور کانوں تک اٹھا سکتے ہیں، عورتیں بھی کندھوں اور کانوں تک اٹھا سکتی ہیں، دونوں میں ہی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور جنہوں نے بھی اپنی عقل کی بنیاد پہ فرق کیا، بعض فقہاء نے یہاں تک کہا
اور اس پر بھی اجماع نقل کر دیا کہ نہیں، عورت صرف سینے تک اٹھائے، اور مولانا عبدالحی لکھنوی نے اس پر اتفاق نقل کیا کہ صرف سینے تک ہاتھ اٹھا سکتی ہے، گویا انہوں نے کندھے سے بھی نیچے لے آئے۔ اگر قیاس آرائی پہ آپ بات رکھیں گے تو بعض فقہا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شرم و حیا کا تقاضا تو یہ ہے کہ عورت پھر ہاتھ اٹھائے ہی نہ ہاتھ اٹھائے اور نہ اس کے جسم کا کوئی ابھار کسی طرح سے نمایاں ہو۔ لہذا الحمدللہ اہل الحدیث کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی بنیاد پر یہ کہا کہ آپ نماز کے اندر اپنی قیاس آرائیوں کو دخل نہ دیں، جبکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کو فالو کیا ہے اور اللہ نے یہ طریقہ آپ کو بتایا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی طرف سے نماز میں دخل اندازی کرنے والے۔ آگے بڑھیے، سجدے کا طریقہ۔ اب اس میں جو مشگافیاں ہیں وہ بھی ایک بڑا طویل موضوع ہے۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اکثر فقہا نے یہ ضرور کہا ہے، طریقہ سجدے میں فرق نہیں کیا، اتنا ضرور کہا ہے کہ عورت مرد کی بنسبت تھوڑا سا اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی کوئی حرج اور گناہ والی بات نہیں ہے، بشرطے کہ طریقے کو نہ بدلا جائے۔ لیکن یہاں بر صغیر کے فقہائے احناف نے تو طریقہ ہی بدل دیا ہے، اور عورتیں بالکل ایسے سجدہ کرتی ہیں کہ انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے، وہ سجدے کی کیفیت بنتی ہی نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جو اپنے رکوع اور سجدے میں اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا ہے، اور اس میں آپ نے مرد و عورت کا کوئی فرق نہیں رکھا۔ اور آگے بڑھیے، ایک تیسرا مقام جہاں فقہا نے اور خصوصاً فقہائے احناف نے فرق کیا ہے وہ تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ اب اس میں بھی الحمدللہ اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ جب حدیث میں فرق نہیں کیا گیا تو آپ تشہد میں بیٹھنے کا فرق کیوں کرتے ہیں؟ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشہد میں بیٹھے ہیں، صحابیات بھی یقیناً ایسے ہی بیٹھی ہیں، امہات المومنین بھی ایسے ہی بیٹھی ہیں، تو آپ اپنی قیاس آرائیوں کی بنیاد پر ایک نیا طریقہ عورتوں کے لیے نماز کا دریافت کیوں کرتے ہیں؟ مفتی طارق مسعود صاحب مرد و عورت کے طریقہ نماز میں اجماع کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور اس اجماع کی حقیقت کیا ہے ذرا اس کی نقاب کشائی میں آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں۔ جن فقہا نے اپنی عقل کی بنیاد پہ فرق کیا، بعض فقہا نے کہا کہ عورت دونوں پاؤں ایک طرف سمیٹ کر بیٹھے۔ اب دونوں پاؤں سمیٹ کے کہاں رکھے؟ بعض نے کہا دائیں طرف رکھے، بعض نے کہا نہیں بائیں طرف رکھے، بعض فقہا نے کہا کہ عورت کی پردہ داری کا تقاضا ہے کہ وہ اس طرح بیٹھے ہی نہ، وہ چوکڑی مار کر بیٹھے، آلتی پالتی مار کر بیٹھے اور چار زانو ہو کے بیٹھے، اس سے زیادہ پردہ ہے۔ اور بعض فقہا نے کہا نہیں، جس طرح اس کو پردے میں آسانی محسوس ہو ویسے ہی بیٹھ جائے۔ اب یہ اتفاق ہے یا امت میں انتشار اور افتراق ہے؟ اتفاق کس بات پر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے تشہد کیا ہے، آپ کا تشہد مرد اور عورت دونوں کے لیے مسنون ہے۔ اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی عظیم ترین کتاب صحیح بخاری میں یہ باب قائم کیا، بابو سنت الجلوسی فی التشہد، تشہد میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ۔ اس کی شرح میں امام عینی حنفی نے لکھا کہ امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں السنہ المحمدیہ، طریقہ المحمدیہ، یعنی محمدی طریقہ کیا ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی لکھا کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور پھر امام بخاری نے ایک تابعیہ کا اثر نقل کیا، كانت ام الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها، کہ حضرت ام درداء، اس میں اختلاف ہے کیونکہ ایک صحابیہ بھی ام درداء ہے، ایک تابعیہ بھی ام درداء ہے، آپ صحابیہ مراد لے لیں یا تابعیہ مراد لے لیں، اور راجح قول کے مطابق تابعیہ مراد ہیں، واللہ تعالی عالم۔ تو تابعیہ ہیں حضرت ام درداء، ان کے بارے میں بخاری نے لکھا کہ یہ مردوں ہی کی طرح بیٹھتی تھیں، اور شارحین حدیث نے اس بات پہ وضاحت سے لکھا کہ امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مردوں عورتوں کے لیے بیٹھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، حدیث میں فرق نہیں کیا گیا۔ اصل دلیل ان کی یہی ہے کہ حدیث میں فرق نہیں کیا گیا، اور اس کی تقویت کے لیے انہوں نے ایک تابعیہ کا عمل نقل کیا ہے۔
تو امام ابن حجر اس کی شرح میں لکھتے ہیں لا فرق بین الرجال والنساء فی ہیئۃ الجلوس فی الصلاۃ، کہ امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نماز کے لیے تشہد میں بیٹھنے کی حیت میں مرد و عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اور امام عینی نے یہ لکھا، امام وبہ قال النخعی و ابو حنیفہ و مالک، کہ امام نخعی کی بھی یہی رائے ہے. انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ امام ابو حنیفہ کا بھی ایک یہی قول ہے اور امام مالک کا بھی یہی قول ہے. تو مفتی طارق مسعود صاحب، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے انسان ہیں، اور مجھے اس پہ بڑا افسوس ہوا کہ بظاہر نیوٹرلزم کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے یا تو تجاہل عارفانہ سے کام لیا ہے کہ آپ اس تفصیل میں نہیں گئے کہ مرد و عورت کے طریقے نماز میں فقہا کہاں کہاں فرق کرتے ہیں اور اہل حدیثوں کو ان کے اصولی اختلافات کیا ہیں. صرف یہی نہیں، اور بھی کچھ مسائل ہیں جہاں بلا وجہ مرد و عورت کے طریقے نماز میں فرق کر دیا گیا ہے. مثلا رکوع میں بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے بالکل اپنے ہاتھوں کو بند کر کے سمیٹ کے رکھے گی. اب اس کا حیا سے کیا تعلق ہے کہ آپ نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے ہیں، کھول کے رکھ لیں، بند کر کے رکھ لیں. مرد و عورت دونوں کے لیے ایک ہی رکوع کا طریقہ ہے. تو اس معاملے میں الحمدللہ اہل حدیث اصولی طور پر ایک رائے کو اپنائے ہوئے ہیں. آخری بات کہ چند ایک اشکالات اس پر پیش کیے ہیں جناب مفتی طارق مسعود صاحب نے، اور ان تمام اشکالات کا طریقہ نماز سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. مفتی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عورت حج میں رمل نہیں کرتی، مرد کرتے ہیں. عورت صفا مروہ کی سعی نہیں کرتی، دوڑتی نہیں، مرد دوڑتے ہیں. عورت آہستہ لبیک کہتی حج میں اور مرد اونچی آواز سے کہتے ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ ان تینوں مسائل کا طریقہ نماز سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو حج کے مسائل ہیں، اور ان تینوں مسائل پر الحمدللہ پوری امت کا اجماع ہے. اس میں اختلاف کی وہ نوعیت نہیں ہے، نہ وہ انتشار ہے جو نماز میں فرق کرنے کی وجہ سے امت میں پیدا ہوا ہے. اس پر تو اجماع ہے. آپ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پر کوئی حدیث پیش کی جائے. الحمدللہ اہل سنہ کے ہاں یہ متفقہ اصول ہے کہ قرآن مجید بھی حجت ہے، حدیث بھی حجت ہے، اجماع بھی حجت ہے. تو اس میں ہماری دلیل اجماع ہے، اور اجماع اہل سنہ کے نزدیک قرآن و حدیث کے بعد ایک بنیادی سورس ہے، ایتھارٹی ہے امت کے مسائل کو معلوم کرنے کے لیے. تو اس میں تو دلیل اجماع ہے. تو اجماع کی وجہ سے ہم ان تینوں مسائل میں الحمدللہ امت کے ساتھ اس اجماع میں اہل حدیث بھی شامل ہیں. تو باقی جو آپ نے شبہات پیدا کیے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب محترم نے، کہ عورت نماز میں مردوں سے پیچھے کھڑی ہوگی، عورت کی نماز گھر میں افضل ہے، عورت کو نماز میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، عورت اس کا بیٹا بھی ہو تو نماز میں امامت نہیں کروا سکتی ہے. تمام مسائل سر آنکھوں پر ہیں، اور اس پر تو پوری امت کا اتفاق ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سارے مسائل کا تعلق طریقہ نماز سے نہیں ہے، یہ تو نماز سے اضافی چیزیں ہیں. نماز کی حیت سے اس کا کیا تعلق ہے کہ عورت پیچھے کھڑی ہوگی؟ عورت کی نماز گھر میں افضل ہے، اس سے نماز کی حیت، نماز کے طریقے اس سے کیا تعلق ہے؟ تو بلکہ ان باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ نے نماز میں فرق نہیں کیا ہے، البتہ عورت کو کنسیشن اور رعایت دی ہے کہ نماز تو مردوں ہی کی طرح پڑھے گی، اس نے مردوں کی طرح نماز پڑھنی ہے. اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے نماز میں فرق کر دیا جائے، اس کو شریعت نے یہ رعایت دے دی. شریعت کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کیجیے جناب کہ عورت گھر میں نماز پڑھ لے، برآمدے میں پڑھ لے، اندر کمرے میں چھپ کے پڑھ لے، اور وہ مرد کی بنسبت اس کے لیے پردے کا جو انتظام ہے وہ شریعت نے کر دیا ہے. اس حوالے سے آخری گزارش یہ ہے کہ جناب مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی نے ایک بہت بڑا الزام عائد کیا ہے مسلک اہل حدیث کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس میں غلط فہمی ہوئی ہے، اور وہ اپنی اس غلط فہمی کا ازالہ کریں گے.